الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ محترم مصلیان کرام، گزشتہ 2-3 جمعوں سے ہم اور آپ تجہیز و تکفین کے مسائل پر بیان سن رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے مرض الموت سے لے کر جنازے کو قبر میں رکھنے تک کے جو ضروری اور مسنون اعمال تھے اس سے آپ کو روشناس کرایا گیا، اور بہت تفصیل سے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی گئیں کہ کسی کے انتقال ہو جانے کے بعد سب سے پہلے کیا عمل کرنا ہے، اس کے بعد اس کو غسل کیسے دینا ہے، غسل دینے کے بعد کفن کیسے پہنانا ہے، کفن پہنانے کے بعد اس میت کو لے کر قبرستان کیسے جانا ہے، قبرستان پہنچنے کے بعد نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے، اس میں کیا کیا عمل کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے، پھر نماز جنازہ کے بعد میت کو قبر کے اندر کس طریقے سے اتارنا ہے، اور اتارنے کے بعد کس حیت میں میت کو قبر کے اندر رکھنا ہے، اور کس طریقے سے مٹی دینا ہے، اور قبر کیسی ہونی چاہیے، اس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان تفصیلات کے اندر کچھ ایسے بھی مسائل تھے جو رہ گیا ہوگا، لیکن اصل چیز یہاں پر سارے مسائل کا استیعاب نہیں ہے۔ مقصد سارے مسائل کا استیعاب نہیں ہے کہ سارے مسائل کو گھیر کر ایک ایک مسئلہ آپ کو بتا دیا جائے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ توجہ آپ کی ہو جائے ان مسائل کی طرف، کہ ہم اور آپ جو عمل کرتے ہیں جنازے کو لے کر، وہ عمل ہمارا شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اس کی طرف ذہن سے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو توجہ دلا دی گئی، اب آپ عمل میں اس کو لائیں گے، یا اور اس کے بارے میں اور آپ پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے، معلومات حاصل کریں گے، اور عمل کے مطابق جب 2-4 مرتبہ اس عمل کو انجام دے دیں گے آپ پریکٹیکل، پھر یہ سارے مسائل کا استحضار ہو جائے گا۔ ورنہ مسائل آپ کو ایک جمعہ میں بتلایا جائے، ہو سکتا ہے 2 دن کے بعد وہ مسئلہ ذہن سے نکل گیا، آپ بھول گئے، ایسا ہوتا ہی ہے۔ تو کہیں کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، کوئی بات بتلائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بالکل حفظ یاد کرا دیا جائے یا آپ بالکل حفظ یاد کر ہی لیں، کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن اس کی طرف متوجہ ہو جائے کہ ایسے حالات میں مجھے کیا کرنا ہے، یہ مجھے بتلایا گیا تھا، آپ کی میموری میں یہ بات پڑ گئی۔ اب آپ اس وقت جب تھوڑا سا ذہن لگائیں گے اور کوشش کریں گے، اور تھوڑا سا آپ کتاب وغیرہ اگر دیکھ لیں گے، تو آسانی کے ساتھ آپ سنت کے مطابق یہ سارے اعمال کو انجام دے دیں گے۔ لہذا جو مسائل آپ کو بتلائے گئے، وقت کی ضرورت ہے ان مسائل، ویسے مسائل ہیں کہ ہر دن کہیں نہ کہیں جنازہ ہوتا ہے، اور ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کفن دینے میں، جنازہ کی نماز کو لے کر، مردے کو قبر میں اتارنے کو لے کر، غسل لینے کو لے کر طرح طرح کے اعمال لوگ انجام دیا کرتے ہیں۔ بہت سے عمل ایسا ہے اس کا دور دور تک شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ ہمیں جو بتلایا گیا ہے، جو سکھلایا گیا ہے، اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کریں۔ یہ نہیں کہ برسوں سے ایک کام ہوتا چلا آ رہا ہے تو اسی طریقے سے ہم بھی وہ کام
کرنے لگے. نہیں, جب علم ہو گیا تو اب پھر معذور کوئی نہیں رہا. کل تک جہالت تھی, معلومات نہیں تھی, تب آپ کا عمل شریعت کے یا سنت کے خلاف تھا تو کسی درجے میں آپ معذور قرار دیے جا سکتے ہیں. لیکن جب علم ہو گیا, معلومات ہو گئی, شریعت کا حکم آپ کے سامنے آ گیا, اب اگر شریعت کے خلاف اور سنت کے خلاف آپ عمل کر رہے ہیں پھر آپ معذور نہیں بلکہ گنہگار قرار دیے جائیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس لیے معلومات بھی بڑی خطرناک چیز ہے. معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کا انسان پورا مکلف ہو جاتا ہے. اب اگر عمل نہیں کرے گا تو پھر وہ گنہگار قرار دیا جائے. لہذا سارے مسائل جو آپ کو بتلائے گئے ہیں, ان سب کے بعد پھر ایک مرحلہ آتا ہے, اور ان مراحل میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے. میت تو چلا گیا قبر کے اندر, اب اس کے بعد کے کیا معاملات ہیں اس کو لے کر بھی شریعت نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہے. لیکن اس سے پہلے آج ایک اور مسئلہ ہے جو جان لیجیے آپ, وہ یہ ہے کہ جو مسائل آپ کو بتلائے گئے ہیں وہ تو بڑے جنازے کے بتلائے گئے, یا بچہ ہے جنازے کا اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ مرد ہے یا خاتون ہے تو اس کے ساتھ اس طریقے سے آپ کفن دیں گے, نماز جنازہ ہوگا اور یہ سارے معاملات حل کیے جائیں گے. لیکن جس بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا, وہ بچہ ایسا ہے کہ وہ دنیا میں آیا ہی مردہ, پیدائشی ہوئی اس کی کیسی موت کے حالت میں, اس بچے کے احکامات تھوڑے مختلف ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ نومولود جو بچہ ہوتا ہے بالکل آج پیدا ہوا, لیکن پیدا اس حالت میں ہوا کہ مردہ پیدا ہوا ہے, یا پیدا ہونے کے دوران اس پروسیس میں اس کا انتقال ہو گیا. باہر تو آیا تھا کچھ حصہ اور سانسیں چل رہی تھی, لیکن پورا نکلنے کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ بچہ دنیا سے چلا گیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ یا یہ کہ بچہ ابھی پورے طریقے سے پیٹ کے اندر تیار نہیں ہوا ہے, 2 4 6 مہینے کے اندر ہی بچے کا کیا ہو گیا, ضیاء ہو گیا, نقصان ہو گیا, بچہ باہر آ گیا. تو یہ جو مردے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ آئی بات سمجھ میں؟ ایک وہ بچہ جس کا ابھی اعضا نہیں بنے ہیں پیٹ کے اندر, 3 مہینے میں 4 مہینے میں حمل گر گیا, تو وہ نکلنے والے بچے کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, وہ بچہ جس کے سارے اعضا بن چکے ہیں, پورا انسانی جو اسٹرکچر ہے وہ تیار ہو چکا ہے, لیکن موت ہو گئی ماں کے پیٹ کے اندر ہی, جب وہ باہر آیا تو کیا ہے, مردہ بچہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ بچہ بھی پورا تیار ہے, باہر آیا تو بھی زندہ تھا, لیکن چند سیکنڈوں کے بعد یا چند منٹوں کے بعد یا چند لمحوں کے بعد اس بچے کی کیا ہو گئی, موت ہو گئی. تو یہ جو 3 طرح کے بچے ہیں ان کے احکامات تھوڑے الگ ہیں. یہ جو آپ کو حکم دیا گیا کہ میت کے ساتھ غسل دیا جائے, نماز جنازہ پڑھی جائے, اس کو کفن دیا جائے, ان سے تھوڑا مختلف ان بچوں کے متعلق مسائل شریعت نے بیان ہمارے سامنے کیا ہے. ایسا پہلے ان کے مسائل جان لیجئے, کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ پیش آتا ہے. چونکہ آج کل آپ سنتے ہوں گے بہت زیادہ ڈیلیوری کے دوران بچوں کی موتیں واقع ہوتی ہیں, اور یہ حادثہ بہت زیادہ پیش آتا ہے. یا 3 مہینے 4 مہینے اور 5 مہینے کے اندر ہی عمل کیا ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, بچہ خراب ہو جاتا ہے. تو ایسے مردوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, آئی بات سمجھ میں؟ اس کے متعلق بھی مسائل کو آج آپ جان لیجیے. سب سے پہلے تو وہ بچہ جس کے اعضا ہی ابھی نہیں بنے ہیں, 3 مہینے 4 مہینے کے اندر بچے کا اعضا بنتا نہیں ہوتا ہے, یا 1 2 اعضا بن رہا ہوتا ہے, چہرہ اور کے اوپر ناک اور آنکھ وغیرہ یا ہونٹ وغیرہ کان وغیرہ ابھر نہیں رہا ہوتا ہے, صرف چہرے کی ایک شکل معلوم ہوتی ہے کہ چہرہ ہے, یا گوشت کا لوتھڑا ہی ہوتا ہے. اس طریقے کا کوئی حمل اگر ضائع ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے اور باہر آ جاتا ہے, تو ایسے حمل کو صرف اتنا کرنا ہے کہ کسی ایک کپڑے میں لپیٹ کر کسی ایک گڈھے کو کھود کر اس کے اندر ڈال دینا ہے. نہ مسنون طریقے سے غسل دینا ہے, نہ کفن پہنانا ہے, نہ نماز جنازہ ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ وہ بچہ جو دنیا میں آیا ہے اس حالت میں کہ اس کے اعضا ابھی بن کر تیار نہیں ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے ہی وہ حمل باہر آ گیا, تو اس حمل کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کوئی گڈھا کھول کر اس گڈھے کے اندر اس کو ڈال دینا ہے. دوسرا, وہ بچہ جس کے اعضا بن کر تیار ہو چکے ہیں لیکن ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کا انتقال ہو گیا, وہ باہر آیا تو اس نے سانس نہیں لی, وہ رویا نہیں,
اس کے اندر حیات کی علامت نہیں پائی گئی. زندگی کی علامت اس بندے کے اندر، دنیا کے اندر نہیں پائی گئی. اور سب سے بڑی علامت زندگی کی رونا ہے بچے کا. بچہ ہوتا ہے تو روتا ہے سب سے پہلے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ کیا ہے، زندہ ہے. یہ ہے کہ آج کل تو ڈاکٹر ہیں، وہ فوراً آلہ وغیرہ لگائے رہتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ یہ کیا چل رہی ہے، سانس چل رہی تھی جب بچہ باہر آیا، لیکن پورا باہر آنے کے بعد وہ بچہ ختم ہو گیا. تو وہ بچے جو دنیا کے اندر آئی ہیں مردہ کے حالت میں، یعنی پورا اعضا تو بن گیا ہے لیکن دنیا میں آنے کے بعد زندگی کی کوئی علامت اس بچے کے اندر نہیں پائی گئی ہے، تو ایسے بچے کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اس بچے کو غسل دیا جائے گا. اس بچے کو غسل دیا جائے گا، مسنون طریقے سے اس بچے کو کفن بھی پہنایا جائے گا، اور بغیر نماز جنازہ کے اس بچے کو قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ جو بچہ دنیا کے اندر اس حالت میں آیا کہ وہ مرا ہوا تھا، مردہ تھا، زندگی کی علامت نہیں پائی گئی تھی، ایسے بچے کے ساتھ پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ اس کو غسل دیا جائے گا، دوسرا کام یہ کیا جائے گا کہ اس کو کفن دے دیا جائے گا، اور تیسرا کام یہ ہوگا کہ اس بچے کو قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا. نماز جنازہ اس بچے کی نہیں پڑھی جائے گی، اور نام بھی رکھ دیا جائے گا، کوئی ایک نام بھی اس بچے کا رکھ دیا جائے گا. اب تیسری صورت کیا ہے؟ بچہ دنیا کے اندر آیا، جب آیا تو اس کے اندر علامت حیات پائی گئی، رو رہا تھا، سانس چل رہی تھی. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن آپریشن کر کے نکالنے میں یا نارمل ڈیلیوری کے دوران اس کی موت ہو گئی. باہر آیا تھا وہ، تو جب اس کے اکثر حصے باہر نکلے تھے تو وہ اس کے اندر زندگی کی حیات تھی، لیکن پورا باہر آنے کے بعد یا باہر آنے کے 2-4 منٹ کے بعد، 2-4 گھنٹے کے بعد اسی دن اس بچے کا کیا ہو گیا، یا اس کے بعد جب بھی اس بچے کا انتقال ہوا. یعنی ایسا بچہ جو دنیا میں آیا تو علامت حیات پائی گئی، اس کو زندہ، ڈاکٹر نے بتلایا کہ بچہ زندہ تھا لیکن پھر ختم ہو گیا، آکسیجن نہیں ملا اسے، سانس رک گئی، کوئی وجہ ہو گئی اس کے دنیا سے چلے جانے کی. تو ایسے بچے کو دوسرے میت کی طرح غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور پھر قبر کے اندر اس کو رکھا بھی، اور اس کا نام بھی رکھا جائے گا. آگے سمجھیں مسئلہ؟ 3 طرح کا میں نے بتلایا. بچہ اس حال میں دنیا میں آیا کہ ابھی اس کے اعضا بھی بن کر تیار نہیں ہوئے تھے، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، 5 مہینے میں حمل گر گیا. ایسے بچے کو صرف ایک کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دینا ہے گڈھے کے اندر. ایسا بچہ جو آیا تو دنیا میں اس حالت میں کہ اس کے اعضا سارے بن گئے تھے، ہاتھ، پیر، ناک، کان، چہرہ، سر سب بن کر تیار ہو گیا تھا، لیکن زندہ نہیں آیا تھا، موت ماں کے پیٹ میں ہو گئی تھی. تو ایسے بچے کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اس کو قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا، نام بھی رکھ دیا جائے گا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ بچہ دنیا کے اندر آتے وقت زندہ تھا، زندگی کی علامت پائی گئی تھی، لیکن دنیا میں آنے کے کچھ لمحوں کے بعد، کچھ سیکنڈوں یا منٹوں یا گھنٹوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو اس بچے کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، نماز جنازہ بھی ایسے بچے کی پڑھی جائے گی، اور اس کو قبر کے اندر ڈالا جائے گا، نام بھی رکھ دیا جائے گا. یہ ہے حکم نومولود بچے، نومولود ان بچوں کا جو ان کی موت واقع ہو جائے. یہ تو مسئلہ ہو گیا، یہ ایک رہ گیا تھا ایک پارٹ اس کا. اب دوسری بات جو میں نے ابھی شروع میں کہی، اب میرا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ میری تقریر ایسی ہوتی ہے کہ پہلے لفظ سے لے کے آخری لفظ تک جو صاحب بیٹھیں گے ان کو سمجھ میں بات آئے گی. یا بہت سی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ 20-40 چہرہ مجھے نیا دکھ جاتا ہے 10 منٹ کے بعد، ان کو تو سمجھ میں آتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اب ان کے لیے مجھے وہ ساری باتیں بار بار ریپیٹ کرنی پڑتی ہے، کچھ سمجھ کر تو وہ جائیں، ورنہ آدھی بات سمجھیں گے، آدھا جا کر نقل کریں گے، اور کنفیوژن، خود بھی کنفیوزڈ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کنفیوز کریں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ میری میں جو بات کرتا ہوں آپ سے، آپ کو خود اندازہ ہوتا ہوگا ان سب چیزوں کا. ساری ایک ایک جملے کا دوسرے جملے سے ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. جو بات میں شروع میں کیا ہوں آخر تک ساری بات ایک ہی لڑی میں پروئی ہوئی موتیاں ہیں. اب آپ آئیے گا کوئی 10 منٹ کے بعد، کوئی 15 منٹ کے بعد، اور پھر کہیے گا کہ آپ تقریر کرتے ہیں 1:20 تک، 1:25 تک، 1:30 بجے تک، تو کیا کریں ہم؟ بتائیے. مجھے ایک بات 4 مرتبہ کہنی پڑتی ہے.
اور میں اگر ساری بات آپ کو نہیں بتلاؤں گا تو ادھوری بات ہوگی، ادھورا علم ہوگا، آپ گمراہ ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور مجھے اگر صرف واقعات سنانے ہوں گے تو میں واقعات تو ابھی سنا کے 10 منٹ میں ختم کر سکتا ہوں، جس سے نہ آپ کو کچھ حاصل ہونے والا ہے نہ مجھے کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ بچپن سے آپ واقعات سن رہے ہیں لیکن آپ ہی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے لاکھ تیاری کر کے سمجھداری کے ساتھ لا کر بات رکھنے کی کوشش کی جائے، آپ ہی آئیں گے لیٹ سے، دیکھیے اب لوگ آ رہے بھی، مسجد نہیں بھری، 1:02 ہو گیا، تو بتائیے بات لمبی نہیں ہوگی؟ اگر آپ 12:30 میں آ جائیں گے، آپ 12:35 میں 12:40 میں آ جائیں گے تو 1 بجے بیان ختم ہو جائے گا، کیا پرابلم ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو جو مسائل بیان کیا ابھی، اکثر لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں، ہر دن اگر 10 بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے تو 1 بچہ خراب ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اور لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کیا کریں، پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ یہ مسائل آپ کو بتلائے سکھلائے جا چکے، آپ کی ضرورت ہے یہ سارے مسائل، یہ مسائل شریعت نے بیان کیا ہے، اس کے سلسلے میں احکامات نازل کیے ہیں، شریعت اس کی اہمیت سمجھ رہی ہوگی تبھی تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، شریعت نے سمجھی نا اس کی اہمیت، کہ لوگوں کو ان مسائل سے سابقہ پڑے گا تب تو ان مسائل کو بتلایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، قرآن و حدیث میں مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ہوتا نہیں یہ مسئلہ پیش نہیں آتا ہے؟ بتائیے پیش آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جن لوگوں کا ہاسپٹلوں سے تعلق ان سے پوچھ لیجیے، آپ ہر دن یہ مسائل پیش آتے ہیں، اس لیے آپ کو سارے مسائل بتایا جاتا ہے، لیکن آپ کو سننے کا اور سمجھنے کا اندر سے ذوق اور جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے، مسلمانوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم علم حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود ہے، بالکل سچی کتاب جس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے، یعنی اتنا اوتھینٹک ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہے زندگی جینے کو لے کر، مسائل کو لے کر، کہ دنیا میں کسی قوم کے پاس ایسی کوئی کتاب یا ایسے کوئی احکامات، ایسے کوئی شریعت موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب سے زیادہ جاہل قرار دیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ غلط رسم، غلط بدعات، غلط خرافات ہمارے یہاں ہوتے ہیں۔ ہر مسئلے میں نکاح جا کر کسی گھر میں بیٹھ کر دیکھ لیجئے، سب غلط طریقے پر ہو رہا ہے، منگنی جا کر دیکھ لیجئے غلط طریقے پر ہو رہا ہے، جنازہ کے موقع پہ چلے جائیے غلط طریقے پہ ہو رہا ہے، حالانکہ شریعت نے ایک ایک شک کے سلسلے مسائل بیان کیا ہے۔ شریعت میں کہاں سے بتلا رہا ہوں، 4 ہفتے سے میں اسی پر بات کر رہا ہوں، تقریباً 2.5 گھنٹہ ہو گیا ٹوٹل ریکارڈ ہے، کہاں سے بتا رہا ہوں؟ میرے اوپر آسمان سے وہی تو نازل نہیں ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، سکھلایا ہے، صحابہ کرام نے کر کے دکھلایا ہے، تب یہاں تک پہنچا یہ ساری چیزیں، اور اس سے ہم ناواقفیت رکھتے ہیں، اور اپنے اوپر جہالت کا جو دھبا ہے اس پر ہمیں فخر ہے۔ سب سے زیادہ جس قوم کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ان کے یہاں ہر طرح کے معاملات میں بالکل اوتھینٹک ہر طرح کا عمل ہونا چاہیے، سب سے زیادہ انہیں کے یہاں جہالت ہے۔ ابھی میں بیان کروں گا جو دوسرا مسئلہ انتقال کے بعد غم منانے کو لے کر، اس کو لے کر دیکھ کتنی جہالت ہوتی ہے ہمارے یہاں، کتنی جہالت ہوتی ہے۔ اس دوسرے مسئلے کی طرف ہم لوگ اب آتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ یہ تو ہو گیا بچوں کا کیسے تدفین کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ میں بتایا کہ اب ساری چیزیں ہو گئیں، اس کے بعد موقع ہوتا ہے غم کے اظہار کرنے کا۔ تو آیا کسی کا جنازہ ہو جائے تو غم کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اور غم کرنے کی اجازت ہے تو کب تک غم کرنے کی اجازت ہے؟ اس کو جان لیجئے۔ تو پہلی بات جان لیجئے، کسی کا بھی انتقال ہو، اس کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ غم منانے کی یا تعزیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف 3 دن تک کی اجازت ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ غم کا اظہار کریں گے، غم منائیں گے، کب تک؟ صرف 3 دن تک۔ 3 دن کے بعد ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا کہ ہم اپنی زندگی کو نارمل لائف جینا شروع کر دیں، اور جو ہماری روزانہ کی روٹین ہے اس کے مطابق زندگی کو اپنا گزارنا شروع کر دیں۔ ہاں، صرف بیوی کے لیے، یعنی اس خاتون کے لیے جس کا شوہر انتقال ہوا ہے، اس کو شریعت نے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک غم منائے گی، سوگ منائے گی، اور اسی کو کہتے ہیں عدت گزارنا۔ کیا کہتے ہیں؟ عدت گزارنا۔ جس خاتون کا شوہر انتقال کر جائے وہ خاتون 4 مہینے 10 دن تک کیا کرے گی؟ عدت گزارے گی، غم منائے گی۔ اس میں کیا کیا کرنا ہے اس کو جان لیجیے، ہوتا نہیں آج کل عمل میں۔ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں خواتین کو جن کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے، ان کا میں عمل خود دیکھتا ہوں اس کے خلاف ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا، اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو میں نے کیا کہا، جس کے شوہر کا انتقال ہوگا اس خاتون کو تو شریعت نے کہا کہ وہ عدت گزارے گی۔ کتنے دن؟ 4 مہینہ 10 دن۔
اب دیکھیے جب شوہر کا انتقال ہوا تو خاتون ہو سکتی ہے اس دوران حمل سے ہو سکتا ہے نا، بیوی حمل سے ہو، شوہر کا انتقال ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا تھا؟ جب آپ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھے، اسی وقت انتقال ہوا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی صورت ہے کہ شوہر کا انتقال ہوا ہے اور عورت حاملہ ہے، عورت کے پیٹ کے اندر حمل موجود ہے، تو ایسے خاتون کی جو عدت ہے وہ 4 مہینہ 10 دن نہیں ہے، بلکہ ایسے خاتون کی عدت حمل کا دنیا کے اندر آ جانا ہے، یعنی جب ڈیلیوری ہوگی تب وہ عدت سے نکلے گی، خواہ اس کی مدت 2 مہینہ باقی ہو، 3 مہینہ باقی ہو، 4 مہینہ باقی ہو، 5 مہینہ باقی ہو، 6 مہینہ باقی ہو، 9 مہینہ باقی ہو، یہاں تک کہ 2 سال تک ایک حمل ماں کے پیٹ کے اندر رہ سکتا ہے۔ ایک حمل ماں کے پیٹ کے اندر کتنا دن رہ سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 سال تک رہ سکتا ہے۔ تو 2 سال تک اگر اس نے بچہ نہیں جنا اور حمل کا وہ تھا، امید تھی، تو مانا جائے گا کہ حمل نہیں تھا، اب وہ عدت سے باہر آ جائے گی۔ تو حاملہ خاتون کا عدت حمل کا دنیا کے اندر آ جانا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ حمل سے نہیں ہے، اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے، اور یہ عدت گزاری جائے گی اردو تاریخ کے حساب سے، اور اردو تاریخ کے حساب سے اس طور پر گزاری جائے گی کہ اگر اردو کی 1 تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اب 3 مہینہ اردو کا اور 10 دن، خواہ اس 3 مہینے میں 4 مہینہ، 3 مہینہ 3 60 4 مہینہ 4 مہینہ 10 دن، تو 4 مہینہ اردو تاریخ کے حساب سے، اور اس کے بعد 10 دن اور جوڑا جائے گا، یعنی ہو سکتا ہے کہ 1 مہینہ 29 کا ہی ہو یا 2 مہینے 29 کا ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں مہینہ گزر گیا اس کا 1 مہینہ عدت پورا ہو جائے گی، 4 مہینہ گزرنے کے بعد 10 دن اور جوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اگر شوہر کا انتقال اردو کے 1 تاریخ کے علاوہ درمیانے مہینہ میں کسی دن ہوا ہے تو پھر اس دن سے 130 دن مکمل عدت گزاری جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر شوہر کا انتقال مہینے کے درمیانے کسی تاریخ کو ہوا ہے تو اس دن سے لے کر 130 دن مکمل خاتون عدت گزارے گی۔ اب اس عدت میں کیا کرنا ہے اس کو؟ نمبر 1، وہ خاتون اس عدت کے اندر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے بلا ضرورت شدیدہ، یعنی بالکل ایسی کوئی ایمرجنسی صورت پیدا ہو گئی کہ اس کے بغیر گھر سے باہر نکلے اس کا کام نہیں چلے گا، بیمار پڑ گئی ہے بہت زیادہ، یا اس کے پاس کوئی کما کر لا کر دینے والا نہیں، وہ باہر نہیں نکلے گی تو اپنے بچے کے لیے اپنے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتی ہے، یا یہ کہ جس گھر میں تھی وہ گھر ہی ٹوٹ کر گر گیا، بلڈوزر چل گیا اس گھر کے اوپر، وہ اس طرح کی ضرورت شدیدہ، سمجھیے مطلب میں نے شدیدہ استعمال کیا ہے، یعنی انتہائی ایمرجنسی حالت ہوگی تبھی وہ خاتون گھر سے باہر نکلے گی، ورنہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی 130 دن تک، نہ ٹہلنے کے لیے، نہ کسی رشتہ دار کے گھر شادی میں شرکت کرنے کے لیے، نہ کسی کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، نہ کسی کے بیماری میں اس کی تعزیت کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے، کسی بھی صورت میں وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے، بھلے گھر کے باہر بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی، نتنی کی شادی، پوتی کی شادی، کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، ان ایام کے اندر وہ خاتون کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، 2، اور کوئی نکاح کا صریح پیغام بھی نہیں بھیجے گا۔ کسی مرد کو اگر اس خاتون سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے تو اشارتاً وہ پیغام بھیج سکتا ہے، لیکن صراحتاً نکاح کا پیغام بھی ان ایام کے اندر نہیں بھیجنا ہے۔ نمبر 3، وہ خاتون بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، زیب و زینت نہیں اختیار کرے گی، اچھا کپڑا نہیں پہنے گی، کسی قسم کی چوڑی کا استعمال نہیں کرے گی، سر میں خوشبودار تیل نہیں ڈالے گی، کنگھی نہیں کرے گی بلا ضرورت، اگر ایسا لگ رہا ہے کنگھی نہیں کرنے کی وجہ سے سر میں جون پیدا ہو گیا تب کنگھی کر لے، اور خوشبودار تیل نہیں، خوشبو نہیں لگائے گی، زیور گہنا کا استعمال نہیں کرے گی، اگر اچھے سب سارے کپڑے اس کے پاس اعلیٰ کوالٹی کے ہیں، کوئی نارمل کپڑا ہے ہی نہیں اس کے پاس تو نارمل کپڑا خرید لے گی، ساری بات سمجھ میں، روزمرہ استعمال کرنے کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہی استعمال کرے گی، شادی بیاہ یا تقریبات میں پہننے کے جو بھڑکدار قسم کے کپڑے ہوتے ہیں اس کا استعمال وہ خاتون نہیں کرے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ کوئی بناؤ سنگھار نہیں، کوئی خوشبودار تیل کا استعمال نہیں،
سر نہیں جھاڑنا ہے، مہندی نہیں لگانا ہے، اچھے کپڑے نہیں پہننا ہے، یہ ساری پابندیاں، چوڑی کسی قسم کی نہیں پہننی ہے، یہ ساری پابندیاں اس خاتون پر 4 مہینے 10 دن تک مقرر رہے گی۔ آج کل جا کر دیکھ لیجیے آپ، خاتون ان ایام میں نکل بھی رہی ہیں باہر، شادیوں میں بھی شرکت کر رہی ہیں، بناؤ سنگار بھی ہوتا ہے، خوب مزے سے روزانہ تیل لگا کر بال بھی جھاڑ رہی ہیں۔ یہ سب حرام ہے اس خاتون کے لیے ان ایام میں۔ شریعت نے اس کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ 4 مہینہ 10 دن تک وہ سوگ منائے، غم منائے، اور یہ عدت گزارے گی شوہر کے گھر میں جہاں اس کا مستقل رہائش ہے۔ ایسا نہیں کہ شوہر کی ماں سے یا شوہر کی بہن سے پٹری نہیں کھاتی اس لیے ماں کے گھر جا کر عدت گزارے، نہیں، 4 مہینہ 10 دن صبر کرنا ہے، پٹری نہیں کھاتی ہے، پٹری کھلاؤ اور یہیں رہو، تعلقات اچھے رکھو، اور 4 مہینہ 10 دن تک تمہیں اس گھر کے اندر رہنا ہے، بلا ضرورت اس گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور دوسرے کے انتقال پر غم کی اجازت نہیں ہے کسی خاتون کو بھی۔ صرف 3 دن تک میں نے بتلایا، یہ نہیں کہ مہینوں تک آپ وہی تذکرہ کر رہے ہیں، اور لوگ بھی ہے ہر دن آپ کے گھر شام میں چلے آ رہے ہیں اور آ کے آپ کے والد گزر گئے، بیٹا گزر گیا، بیوی گزر گئی، اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب بیچارہ وہ سوچ رہا ہے کہ تھوڑا نارمل ہوں، آپ آ کر روزانہ اس کے غم کو تازہ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کیا ہے؟ 3 دن تک بس تعزیت کرنی ہے۔ عدت کے مسائل آپ کو سمجھ میں آ گئے؟ 4 مہینہ 10 دن جب گزر جائے گا تو ایک ہمارے یہاں بہت ساری غلط رسمیں سے پائی جاتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن کہیں وہ نکل کر جائے گی دوسرے گھر میں، بیٹی گھر جائے، بہن گھر جائے، مائکے جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس دن ضروری نہیں ہے کہ وہ نکل کر 4 مہینہ 10 دن ہو گیا تو نکل کر اپنی بیٹی کے گھر، بیٹے کے گھر، مائکے جائے، ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ لیجیے، بعض لوگ کے یہاں ابھی ایک انتقال ہوا، خاتون تھی، تو 2-3 مرتبہ مسئلہ پوچھا ان لوگوں نے کہ گھر مائکے سے چوڑی جائے گی ایک خاص قسم کی جو وہ خاتون ان دوران استعمال کرے گی، یہ سراسر جہالت ہے، یہ سراسر جہالت ہے۔ بعض علاقوں میں پتہ چلا کہ جب 4 مہینہ 10 دن گزر جائے گا تو مائکے کے لوگ کپڑا وپڑا لے کر پہنچیں گے اس کے گھر۔ یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی خرافات ہے، یہ بھی ایک غلط عمل ہے۔ ایسا کسی عمل کا حکم شریعت نے ہمیں اور آپ کو نہیں دیا ہے۔ ایک مسئلہ اس میں آپ اور جان لیجئے، شوہر کا انتقال ہوا، بیوی اس گھر میں نہیں تھی، کہیں اور تھی، سفر میں تھی، مائکے تھی، کہیں اور تھی، ہو سکتا ہے نا ایسا، بیوی اپنے بچوں کو لے کر دلی میں رہتی ہے بچوں کی تعلیم کے لیے، شوہر کا انتقال دھنباد میں ہو گیا، ایسا ہوتا ہے نا، تو جیسے ہی اس کو شوہر کے انتقال کی خبر ملے گی فوراً وہ لوٹ کر شوہر کے گھر آ جانا ہے اس کو، اور پھر آ کر عدت یہیں گزارنی ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ میں اس مسئلے کی تحقیق کر رہا تھا تو میں یہ دیکھا کہ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ اس دوران اس کے عدت کا نان و نفقے کی ذمہ داری شوہر کے سسرال والوں پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ شوہر جو مال چھوڑ کر گیا اس میں جو میراث کا اس کا حصہ ہے اس کے ذریعے یہ 4 مہینہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کرے گی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ بغیر ضرورت شدیدہ، یعنی اس کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی کما کر لا کر دینے والا نہیں ہے، تب وہ گھر سے باہر نکلے گی اور دن دن میں کما کر واپس آ جائے گی گھر رات ہونے سے پہلے۔ لیکن آج کی دنیا میں بہت سی خواتین ہوئی شوقیہ جاب کر رہی ہیں، کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں، یہاں تک کہ گورنمنٹ جابوں میں بھی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتائیے کیا گورنمنٹ ان کو 4 مہینہ 10 دن چھٹی دیتی ہے یا پرائیویٹ کمپنی میں چھٹی نہیں دیتی ہے؟ تو اگر وہ خاتون اس نوکری پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو اس کو وہ نوکری چھوڑ دینا ہے۔ سرکاری جاب میں ہے، نو ورک نو پے کا سولوشن ہے، وہ اختیار کرے گی، لیکن ان ایام میں وہ ڈیوٹی کرنے باہر نہیں جائے گی۔ اور آج کل بہت بڑا ایک مسئلہ آتا ہے، اگر شوہر نوکریوں میں ہے تو عام طور پر اب انتقال کے بعد بیٹے کے نوکری کا پروسیس شروع ہوتا ہے، اس کے لیے خاتون کو کئی مرتبہ بینک اور اس ڈپارٹمنٹ میں جانا آنا ہوتا ہے، تو یہ بھی ضرورت شدیدہ ہے، اس کے لیے وہ باہر نکلے گی دن دن اپنے محرم کے ساتھ اور جا کر واپس آ جائے گی۔ آ گیا مسئلہ سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل سمجھنے کے توفیق